أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کا واقعہ بیان فرما رہا ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے، پھر ایک تیسرا رسول ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ اس بستی والوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے ایک انسان، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہیں کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہمارا کام بلاغ المبین ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، لیکن اس بستی والوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اپنے رسولوں کی تکذیب کی، جیسے قریش مکہ کر رہے۔ آخر کار اللہ نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ کفار مکہ کو یہ واقعہ سنا کر وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر اس بستی کا ایک اہل ایمان انسان ان کو کہتا ہے اے میرے بستی کے لوگوں اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان رسولوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں۔ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹایا جاؤ۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود رب بناؤں؟ اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے لا تغنی عنی شفاعتہم، تو تم جنہیں پکارتے ہو ان کی شفاعت جو ہے مجھے کوئی کام نہیں دے گی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اس حالت میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گا۔ میں تو ایمان لایا ہوں رسولوں پر، فاسمعون، تم میری بات سنو، لیکن انہوں نے اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، انہیں اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی، اللہ نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المقربین، اور مجھے مکرم انسانوں میں، باعزت انسانوں میں جو ہے بنا دیا۔ کاش میری قوم جانے، یہ زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی ایک داعی کی حیثیت سے، ایک خیر خواہ کی حیثیت سے انسانیت کو فلاح کی دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔